کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ تو حضرات زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ اہل ثروت اور دولت مندوں کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ آئیے میں تھوڑا سا نصاب کے حوالے سے بھی تھوڑا سا تذکرہ کر دوں۔ عمومی طور پہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جیسے کر دیا، فلاں کو اتنا دے دیا، فلاں کو اتنا دے دیا، فلاں کو اتنا دے دیا۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کا حساب یہ ہے، زکوٰۃ کا حساب یہ ہے کہ اس معاملے میں وہی بات ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی کہ اگر انہوں نے ایک رسی، اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے لیے جو رسی ہوتی ہے یا ناک میں نکیل ڈالنے کے لیے جو رسی ہوتی ہے، اگر ان لوگوں نے ایک رسی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں ادا کرتے تھے زکوٰۃ کے طور پہ، اگر مجھ سے انہوں نے ایک رسی بھی روک لی تو اس رسی کے لیے بھی میں ان کے خلاف جنگ کروں گا، جہاد کروں گا۔ تو زکوٰۃ کا حساب یہ ہے کہ بالکل پوری باریک بینی سے اس کا اندازہ اور حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اٹکل پچو نہیں، یہ گزارا چل گیا ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، صحیح طریقے سے اس کا اندازہ لگا کر زکوٰۃ کو ادا کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول، اللہ اس میں برکت کتنی دیتا ہے، میں دو باتیں چھوٹی سی عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، آپ نے فرمایا جو مومن دنیا میں صدقہ خراج زکوٰۃ دیتا ہے، یہ زکوٰۃ کے سائے میں قیامت کے دن مومن ہوگا۔ اس زکوٰۃ کے سائے میں، اس صدقات کے سائے میں قیامت کے دن مومن ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں زکوٰۃ لینے کے لیے گیا، ایک ڈیرے پہ گیا تو وہاں پر اونٹ تھے، تو مجھے معلوم ہوا کہ یہاں یہ مسلمان آباد ہیں، تو میں ان کے پاس گیا، انہوں نے اتنی محبت سے مجھے ویلکم کیا، اہلا و سہلا مرحبا، جیسے ہمارے کسی زمانے میں ہمارے علاقے میں بہت زیادہ رواج ہوتا تھا، پنجابی میں کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز و اقارب، کوئی دوست احباب آتے تھے تو ہم کہتے تھے سچ بسم اللہ جی آیا، تو اس نے اپنے انداز میں یہ کیا۔ اب تو ماشاءاللہ حالات بدل گئے ہیں اور لوگوں کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اب اگر کسی کے آنے کی بات ہو اور کسی کا ٹیلی فون آ جائے تو ہم بڑے بے باک ہو کر کہتے ہو یار منہ چوک کے تریا ہی نہ ہو۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے نا، اب وہ لوگوں کی جو محبت تھی نا آپس میں، پہلے مہمان اچانک آتا تھا، 6 مہینے پہلے کالے میسج اور اس طرح کے پیغامات آنا شروع ہو جاتے ہیں، فلاں چھٹیوں میں آئیں گے، فلاں موسم میں آئیں گے، تو وہ جو مہمان تھا نا، مہمان پروڑا، وہ بات اب ختم ہو گئی۔ دوبارہ حضرت صحابی کہتے ہیں میں گیا، انہوں نے مجھے دیکھا اور میں نے ان کو کہا کہ میں معاذ بن جبل ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور مجھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کا مرحبا، خوش آمدید، اہلا و سہلا، آپ اللہ کے رسول کے صحابی میرے گھر میں آئے، اللہ اکبر، وہ آئے ہمارے گھر میں، خدا کی قدرت، ہم کبھی ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ ویلکم کیا، کہا یہ اونٹ کھڑے ہیں، آپ ان کے باڑے میں داخل ہو جائیں، ان کی گنتی کر لیں، اندازہ لگا لیں، جو زکوٰۃ بنتی ہے وصول کر لیں۔ حضرت معاذ باڑے میں داخل ہو گئے اور وہاں سے انہوں نے 1 سال کا اونٹ کا بچہ نکالا، کہا یہ جتنی گنتی ہے اور 1 سال کا اونٹ کا بچہ اس کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ وہ صحابی آ گئے، کہنے لگے نہیں، 1 سال کا اونٹ کا بچہ نہیں، یہ نہ ہل جوتنے کے قابل، نہ پانی لانے کے قابل، اور نہ یہ اگر اونٹ نہیں ہے تو نہ یہ دودھ دینے کے قابل، اور نہ بچہ جاننے کے قابل، یہ تو کچھ بھی نہیں، تو اس کو آپ پالتے رہیں گے اتنی دیر۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو اونٹ زکوٰۃ کا وہ نصاب نکال کر دیتا ہوں۔ وہ گئے اپنے باڑے میں اور 3 سال کا اونٹ لے کر آئے، کہا یہ لے لو۔ حضرت معاذ کہنے لگے بھلا میں کیسے ظلم کر سکتا ہوں، ہمیں اللہ کے رسول نے اس طرح منع فرمایا، میں تو وہی زکوٰۃ وصول کروں گا جو بنتی ہے قانون رسول شرن۔ اس نے کہا جی آپ 1 سال کا اونٹ ہانک لیں
اور میں 3 سال کا اونٹ ہانک لیتا ہوں، تو چلتے ہیں رسول اللہ کے پاس، جو آپ فیصلہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں چلے گئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک سال کا بچہ ہے تو زکوٰۃ بنتی تھی، میں نے نہیں کہا 3 سال کا لے لو بچہ، تو اونٹ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اتنا ہی وصول کریں گے جو قانونی لحاظ سے بنتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ آپ نے ایسا کیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ بھلا ہم شریعت کی مخالفت کیسے کر سکتے؟ آپ نے فرمایا اگر صاحب مال اپنی خوشی سے زیادہ دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں، آپ لے لیتے۔ اللہ کے رسول آپ کے پاس فیصلہ آ گیا ہے، آپ وصول کرنے، آپ نے ہمیں مسئلہ بتا دیا، آئندہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو ہم ایسا ہی کریں گے۔ وہ 3 سال کا اونٹ دیا اور واپس چلے گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ مدت کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد پھر دوبارہ میری ڈیوٹی لگی اور میں اسی علاقے میں چلا گیا، تو میں اس آدمی کے پاس گیا کہ پچھلی مرتبہ آپ نے زکوٰۃ دی تھی، تو اس مرتبہ بھی میں زکوٰۃ لینے کے لیے آیا ہوں، حیران ہو جاؤ یہ بات سن کر۔ اس نے کہا جی آپ اپنی مرضی سے زکوٰۃ لیں گے یا میں اپنی مرضی سے زکوٰۃ دوں؟ کہا جیسے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ویسے کر لو۔ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے اتنی برکت دی ہے، اتنی برکت دی ہے، اس دن کے بعد وہ جو 3 سال کا اونٹ دے کر آیا تھا، اس کے بعد آج تک اللہ نے مجھے اتنی برکت دی ہے کہ اب میری زکوٰۃ میں 30 اونٹ بنتے ہیں۔ ایک اونٹ سے اگلی مرتبہ کتنے ہو گئے؟ 30 اونٹ بنتے ہیں۔ تو بھائیو یہ جو ہمارے ذہن میں خیال آ گیا ہے نا، او یار زکوٰۃ دے دی تو اتنا مال کم ہو جائے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں ما نقصت صدقۃ من مال، لوگوں اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو بھائیو یہ تھا تھوڑا سا زکوٰۃ کے حوالے سے میری تھوڑی سی گزارشات۔ تو زکوٰۃ میں جو نصاب ہے نا، گندم کے حوالے سے زرعی اجناس، زرعی پیداوار، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ 5 وسق سے کم ہو، بخاری شریف کی حدیث ہے لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب 5 وسق کے جو علماء نے اندازے لگائے ہیں وہ الگ الگ ہیں، کسی نے 15 من اور کچھ کلو، کسی نے 16 من، کسی نے 18، کسی نے 19 من، لیکن جو باریک بینی کے ساتھ پوری گہرائی اور دانش مندی کے ساتھ اندازہ لگانے والے نے اندازہ لگایا ہے نا، وہ یہ ہے کہ 15 من 30 کلو، 15 من 30 کلو یعنی 10 کلو کم 16 من۔ جب اتنی زرعی جنس ہو جائے، گندم، چاول، جو اور دیگر اجناس، یہ گنا وغیرہ، باجرہ، کپاس، تو ان میں سے 20واں حصہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنی یعنی ٹیوب ویل، اور اسی طرح ہمارے نہری نظام میں بھی یہی فتویٰ ہے کہ چونکہ نہری پانی کا آبیانہ زمیندار ادا کرتا ہے تو اس میں 20واں حصہ ہوگا، اور جو یعنی بارشوں کے ساتھ، چشموں کے ساتھ یا خود کسی دریا، ندی کے کنارے، نہر کے کنارے ہیں اور زمین خود پانی یعنی جڑیں اس کی چوس لیتی ہیں، تو ایسی زمین پہ 10واں حصہ ہے، 100 میں سے 10 من عشر ہوگا۔ اور اگر نہری زمین ہے، ٹیوب ویل ہے، جیسے پرانے زمانے میں وہ بیل تھے جو وہ ٹیوب ویل وہ کنویں سے پانی نکالتے تھے، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر 100 من میں سے 5 من ہوگی، 20واں حصہ 5 من ہوگی۔ تو یہ ہے زرعی اجناس کی یعنی زکوٰۃ۔ اور سونا اور چاندی، سونے کی زکوٰۃ الگ ہے، چاندی کی زکوٰۃ الگ ہے۔ اور اسی طرح کرنسی نوٹ، کسی آدمی کے پاس نوٹ ہے، کہتا ہے جی سونا بھی میرے پاس نہیں اور چاندی بھی میرے پاس نہیں ہے، تو زرعی اپنا کرنسی نوٹ، اس کے بارے میں بھی آپ یہ یاد رکھیں، سونا ہو تو 7.5 تولے سونا جب ہو جائے تو اس میں 40واں حصہ یہ زکوٰۃ بنے گی، اور 52.5 تولے چاندی ہو جائے اس میں بھی اتنا ہی حصہ ہوگا،
और इनकी कीमत लगाकर 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा की जाएगी। करेंसी नोट जिस आदमी के पास, ये मसला जरा गौर से सुनिए, जिस आदमी के पास करेंसी नोट है, रुपए है, रियाल है और दीगर जो नोट है दुनिया में जो राज है, तो इनकी शरई हैसियत ये है कि ये भी दर हकीकत सोने और चांदी की रसीदें उलमा ने तसव्वुर की है, सोने और चांदी की रसीदें हैं ये। तो इसलिए जिस आदमी के पास, अब ये कितने होंगे तो ज़कात पड़ेगी। उलमा ने लिखा है कि अगर आदमी के पास इतने पैसे हों कि 52.5 तोले चांदी खरीद सकता हो, 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर उसके पास अगर पैसे करेंसी नोट हों तो वो 2.5% के हिसाब से इसकी ज़कात देगा। एक बात ये है। अच्छा, सोना और चांदी इन दोनों को जमा नहीं किया जाएगा कि एक आदमी के पास 40 तोले चांदी है और 6 तोले सोना है, तो दोनों को मिलाएंगे तो ज़कात पे, तो इन दोनों को मिलाया नहीं जाएगा। गो बार फुक़हा कहते हैं कि मिलाया जाए, लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह ने उसका अलग निसाब बयान फरमाया है, इसलिए राजे कौल मुहक्किकीन का ये है कि इन दोनों को मिलाकर ज़कात का निसाब पूरा नहीं किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात इसमें ये है कि अगर कोई आदमी, अब मेरे ख्याल में सोना तो भी मेरे भाई को जो बता रहे थे 1,30,500 रुपए फी तोला उसकी कीमत है, जो आजकल चल रही है, जब मैं ये जुमा पढ़ा रहा हूँ, खुतबा दे रहा हूँ। और चांदी शायद 1400-1500 रुपए फी तोला चल रहा है ये सिलसिला। तो अब अगर कोई आदमी चांदी को निसाब बनाएगा, चांदी को निसाब बनाकर ज़कात देगा तो तकरीबन 70,000 के करीब या इससे थोड़े कम पैसे जिसके पास होंगे, 52.5 तोले चांदी की कीमत, तो उस पर ज़कात पड़ जाएगी। उलमा लिखते हैं कि अगर कोई आदमी चांदी को, ज्यादा बेहतर ये है कि चांदी को निसाब बनाकर ज़कात दी जाए, ये दौलत वाले साहिब सरवत लोगों के हक में भी ज्यादा बेहतर है और इसी तरह गरीबों, मस्कीनों, फकीरों के हक में भी ये ज्यादा बेहतर है ये। लेकिन अगर कोई आदमी सोने को निसाब बनाता है कि जब उसके पास इतने पैसे हों कि वो 7.5 तोले सोना खरीद सके, तो फिर उस पर ज़कात है। कोई आदमी 7.5 तोले सोने को यानी निसाब समझकर और करेंसी नोट इसके मुताबिक करके अगर कोई ज़कात दे दे तो उस पर उलमा ने लिखा है कि हम नाजायज़ होने का फतवा नहीं लगा सकते, वो कर सकता है। और ये मेरे ख्याल में कमो बेश शायद के 10 लाख के करीब चली जाए। 10 लाख कि जिस आदमी के पास 10 लाख रुपए है तो उस पर वो 2.5% के हिसाब से 100 में से 2.5 रुपए, इस फीसद के हिसाब से वो अपनी ज़कात अदा करेगा। ज़कात के लिए आखिरी गुजारिश, तफसील है, लेकिन अगर मैं वहाँ फिर चला गया तो बात में लंबी हो जाएगी। ज़कात के लिए बुनियादी तौर पे ये ज़रूरी है कि भाइयों अपने करीबी से शुरू किया जाए, करीबी से। ये जो हमारे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी आई रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रवायत बुखारी में भी है और तफसील के साथ दूसरी किताबों में भी है। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा खामद गरीब है अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और मैं अमीर हूँ, इसलिए कि औरत की मलकियत अलग है, खामद की मलकियत अलग है। तो अल्लाह के रसूल, मैं अमीर हूँ, मेरा खामद गरीब है, और फिर मेरे खामद के वो बच्चे भी हैं जो यतीम है, यानी पहली बीवी से उनकी वालदा फौत हो गई है, मेरे खामद ने दूसरा निकाह किया है, अब वो बच्चे भी उसके पास हैं जो साबका उसकी बीवी की औलाद है। तो मैं अगर उस पर खर्च करूं अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर और उनके यतीम बच्चों पर खर्च करूं तो क्या मेरे लिए ये जायज़ है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आम माशरे के गरीबों, यतीमों, मस्कीनों, फकीरों पे खर्च करे तो एक अजर है सिर्फ ज़कात देने का,
اور اگر اپنے قریبی رشتہ دار حقداروں پہ خرچ کرے تو اللہ 2 اجر عطا فرمائیں گے، زکوٰۃ دینے کا اجر بھی اور صلہ رحمی کرنے کا اجر۔ ہمارے ہوتا یوں ہے کہ سگا بھائی ہے، علیحدہ ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنا جو ہمت ہے کماتا ہے کھاتا ہے اور بیچارہ اپنا گزارا کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، لیکن ہم وہ ہماری پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا، 7 پرائے نو چوتھے شہر میں جا کے پہنچا دینے ہیں، 7 سگا بھائی ہے اس کی خبر نہیں ہم لیتے، ہم کہتے ہیں یہ شریک ہے اس کو ذرا دھکا لگ لینے دو۔ بالکل غلط ہے یہ بات، بالکل غلط ہے۔ آپ قرآن میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی آیتیں پڑھیں نا ساری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں ساری، تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، تو یہاں سے جو شروع کرے گا تو میرے بھائیوں اصل بات یہ ہے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے اوپر سب سے زیادہ خرچ کرنے سے ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا الل کاشہ۔ کاشہ کون ہے؟ وہ رشتہ دار جس کے دل میں آپ کی دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور کینے سے آپ کے خلاف بھرا ہوا ہے، اس پر جتنا زیادہ خرچ کرو گے اللہ اتنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کا، اس کی پردہ داری بھی رکھیے، پردہ داری بھی رکھیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، یہ یاد رکھیے مال پاک ہوتا ہے نا، انسان کے پاک ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ زبان سے وہ لفظ نہ نکالے جس سے دوسرے کی عزت مجروح ہو۔ زکوٰۃ دے کر آپ خاندان اور برادری میں بیٹھ کر کہیں کہ میں نے اس کو زکوٰۃ دی ہے، بتاؤ اس بیچارے کے کوئی اس کی عزت بچے گی؟ اللہ نے قرآن میں کیوں یہ بات فرمائی؟ سمجھو میری اس بات کو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا۔ اور لوگوں اپنے صدقات، زکوٰۃ، خیرات اس کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے ان صدقات زکوٰۃ کے مال کو ضائع نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ نہ اللہ انہیں دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا۔ تو اہل ثروت، اہل دولت کی پاکیزگی پہ بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ یا رسول اللہ کون کون سے بندے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک بندہ المنان، جو کسی پر کوئی احسان کرتا ہے تو پھر جتلاتا ہے، لوگوں کو بتلاتا ہے، معاشرے کو دکھلاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو اس انداز میں کریں، اپنے رشتہ داروں سے زکوٰۃ شروع کریں۔ اللہ سے یہ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان تمام معاملات پہ غور کرنے کی، فکر کرنے کی اور ان کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سارے مسائل کا تو خطبے میں احاطہ نہ ہوا ہے اور نہ اتنی لمبی تفصیلات ہو سکتی ہیں۔ نماز کے بعد میں یہاں